السلام علیکم لسنرز، میرا نام علی ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی ہی خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور میری ایک پرسرار داستان ہے۔ اسی داستان کے اندر میں نے اپنی بہت دل عزیز بیوی بھی کھو دی۔ میری کہانی بہت منفرد اور خوفناک ہے۔ لاہور گوال منڈی، جو کہ اپنی رنگین بازاروں اور منفرد اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے، اسی گوال منڈی کے اندر ایک رات مجھے میرے ایک دوست کی کال آئی اور اس کا کہنا تھا کہ ایک بہت خوبصورت شاندار حویلی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہاری بیوی کو بہت پسند ہے ثقافتی چیزوں کا اور پرانے جو ورثہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کا، ان میں رہنے کا۔ اسی طرح کی ایک خوبصورت حویلی تم لوگوں کے لیے تلاش کی ہے۔ گوال منڈی کے بازاروں کے اندر بیچوں بیچ ایک حویلی تھی جو کہ سیٹھ کرم دین کی تھی۔ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی لوگ جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ اس حویلی کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اگر تم یہ حویلی خریدنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لینا، صبح تک کا ٹائم ہے۔ ان کو پیسے جلدی چاہیے۔ علی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پاس میری مسز بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ دیر مت کرو، ہم ابھی حویلی کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی حویلی دیکھنے تو دو، اگر حویلی خرید سکے تو خرید لیں گے، اگر وہ اس قابل ہوئی تو۔ زیادہ بسیدہ اور پرانی ہوئی تو ہم حویلی نہیں خرید سکتے، اس پر اور زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ جس پر میری بیوی سونیا نے کہا میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، بہت عرصے سے ہم اس انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی حویلی ملے، کوئی پرانا گھر ملے۔ آپ کو پتہ ہے نا میں بہت شوق رکھتی ہوں ایسی جگہوں پر رہنے کا، آپ پلیز مجھے لے جائیں۔ علی کہتے ہیں کہ جو میرا گھر ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، جس میں ہم دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ آسائش کی ہر چیز تھی، دور حاضر کا خوبصورت جدید طرز کا بنا ہوا گھر تھا۔ ایک کنال پر مشتمل ہمارا گھر، جس میں میری بیوی سونیا بالکل خوش نہیں رہتی تھی اور ہمیشہ کہتی رہتی تھی مجھے پرانی حویلی چاہیے، میں نے پرانی حویلی کو سجانا ہے۔ خیر حویلی مل گئی اور بڑی مشکل سے اس نے رات گزاری۔ صبح ہوئی، میں نے اپنے دوست فرقان سے رابطہ کیا اور کہا کہ فرقان، میں اور میری مسز حویلی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرقان نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ خیر ہم دونوں میاں بیوی حویلی کی تلاش میں گوال منڈی کے اندر پہنچے۔ میرے دوست فرقان نے مجھے گائیڈ کیا اور میں سیدھا اپنی گاڑی لے کر اسی حویلی کے آگے رکا۔ گلیاں کافی صاف ہیں گوال منڈی کی، حویلی بھی کافی بڑی تھی، بیچوں بیچ اندر حویلی تھی، باہر کا حصہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ میری بیوی تو خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی علی دیکھو مجھے میری خوابوں کی تعبیر مل گئی، پچھلے روز مجھے یہی خواب آئی تھی کہ ایک حویلی ہمیں ملنے لگی ہے۔ لیکن سونیا کہنے لگی کل رات ہی تو میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اسی حویلی کو دیکھا تھا، لیکن آگے سے خواب نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا کیا خواب دیکھا تھا؟ اس نے کہا خواب چھوڑیں، خواب تو پورا ہونے والا ہے، حویلی کے اندر چلتے ہیں۔ سونیا بہت ایکسائٹڈ تھی، فوراً حویلی کے اندر گھس گئی۔ میرا انتظار بھی نہیں کیا، میرا دوست فرقان دیکھتا ہی رہ گیا کہ بھابی نے یہ کیا کیا ہے۔ حویلی کے دروازے کھلے ہوئے تھے، براؤن رنگ کی لکڑی کے بڑے بڑے دروازے تھے، مین دروازہ بہت بڑا تھا۔ حویلی ہلکی فروزی رنگت کی تھی، اس کی دیواروں کے اوپر فروزی کلر کیا ہوا تھا، حویلی کے دروازے براؤن کلر کے تھے۔ میں فوراً سونیا کے پیچھے بھاگا، ارے کیا کر رہی ہو؟ ایسے نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے کرنے سے وہ حویلی کی قیمت دگنی لگا دیں گے، ان کو یہ ظاہر مت کرواؤ کہ تمہیں حویلی بہت پسند ہے۔ سونیا میری بات نہیں سن رہی تھی، بلکہ وہ حویلی کے اندر اور اندر خانے داخل ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، سونیا واپس آؤ، لیکن سونیا تو میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ خیر میں نے فرقان سے پوچھا، حویلی کا جائزہ لیا اور کہا کہ بتاؤ میاں، حویلی تو مجھے ٹھیک حالت میں لگ رہی ہے، ہمیں حویلی خرید لینی چاہیے۔ سونیا کا بھی بہت دل ہے، اگر میں نے اس حویلی سے انکار کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، پگلی سی ہے، شاید کچھ اپنے آپ کے ساتھ ہی نہ کر لے۔ بہت سے پرانے گھر اور حویلیاں میں نے اگنور کی، ان کو ریجیکٹ کیا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھیں، لیکن یہ حویلی تو اندر سے بالکل نہیں ہے۔ اس حویلی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ فرقان نے کہا لگ بھگ 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے، لیکن حویلی کی در و دیوار بالکل ٹھیک تھیں، ان میں ذرا سی ایک لائن بھی نہیں تھی کہ اگر ہم کہہ سکیں کہ حویلی بہت بسیدہ ہے۔
ہاں، اندر گھستے ہی حویلی کے در و دیوار سے ایک بسیدہ سمیل آ رہی تھی، لیکن حویلی حالت میں بالکل ٹھیک تھی۔ ہلکا فروزی رنگ تھا اور اسی ہلکے فروزی رنگ کو میری بیوی سونیا نے بہت پسند کیا اور کہا کہ ہم بھی یہی کلر دوبارہ کروائیں گے۔ لکڑی کے براؤن دروازے اس کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ حویلی خاصی بڑی تھی، تقریباً 20 سے 25 کمرے تھے حویلی کے اندر، ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ خیر، حویلی کی ڈیل ڈن ہو گئی، ہم نے حویلی خرید لی اور پھر حویلی میں شفٹ ہونے کا ٹائم تھا۔ میں نے سونیا سے کہا کہ سونیا، جس گھر میں ہم رہتے ہیں میں اس کو خالی نہیں کروں گا، بلکہ حویلی کی مناسبت سے تمہیں نیا فرنیچر خرید دوں گا، کیونکہ اگر ہمیں حویلی میں رہنے میں کوئی دقت پیش آئی تو ہم فوراً اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ سونیا نے کہا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن اب حویلی کے فرنیچر کے لیے میں اپنی مرضی کا انتخاب کروں گی۔ میں نے سونیا کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے اور وہ اپنی مرضی سے حویلی کے لیے فرنیچر خریدنے کے لیے چلی گئی۔ خیر، فرنیچر خریدا اور اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ میرے والدین آئے، سونیا کے والدین آئے، وہ سب لوگ بھی بہت خوش تھے کیونکہ حویلی بہت خوبصورت تھی۔ حویلی سیٹھ کرم دین کی تھی اور ان کی بیوی حلیمہ بیگم کی تھی۔ وہاں پر ان کا نام لکھا ہوا تھا، جو کہ لگ بھگ 100 سال پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ سیٹھ کرم دین نے یہ حویلی سننے میں آیا تھا کہ ناجائز پیسوں سے بنائی تھی، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور حلیمہ بیگم ایک دن اسی حویلی کے اندر اپنا دم توڑ چکی تھی۔ یہ گہرا راز تھا۔ خیر، اس کے بعد آج تک کوئی حویلی کے اندر داخل نہیں ہوا، صرف وہی لوگ آتے تھے جو حویلی کی دیکھ بھال کرتے تھے اور صفائی کر کے چلے جاتے تھے۔ پہلی رات تھی، میرے تمام گھر والے، سونیا کے گھر والے ہمیں حویلی کی مبارک دینے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ آج پہلی رات ہے، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ رک جائیں، پتہ نہیں حویلی میں کچھ واقعات پیش نہ آ جائیں، پرانی حویلیاں ہیں، ڈر بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ پرانی حویلیوں میں اکثر عصیب ہوتا ہے۔ یہ چیز میرے دماغ میں تھی، لیکن سونیا کو ایسی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو اب اپنی دنیا میں خوش تھی۔ خیر، میرے گھر والے اور سونیا کے گھر والے اس رات ہمارے ساتھ رکے۔ پہلی رات بالکل خیریت سے گزری۔ جیسے ہی دوسری رات ہوئی اور ہم لوگ دونوں اکیلے تھے تو اچانک سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے کمرے کے ساتھ اوپر جانے کا راستہ تھا، یعنی سیڑھیوں سے اوپر جانے کا راستہ۔ ان سیڑھیوں سے کوئی نیچے اتر رہا ہو اور پھر اوپر چڑھ رہا ہو۔ آواز بہت تیز اور بہت واضح تھی۔ میں اور سونیا حیران ہو گئیں، لیکن سونیا کا کہنا تھا کہ شاید کوئی بلی ہوگی، مجھے نہیں لگتا کوئی غلط بات ہو۔ میں نے کہا نہیں سونیا، یہ بلی کی آواز نہیں ہے، انسانی جوتوں کی آواز آ رہی ہے۔ حویلی کے اندر کوئی اور بھی موجود ہے، آؤ ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور باہر کی طرف نکلے۔ حویلی کا بہت سا کام باقی تھا، بہت سی جگہوں پر ابھی لائٹ لگانا باقی تھی، سیڑھیوں میں لائٹ نہیں لگی ہوئی تھی۔ ہم نے جیسی ٹارچ کی روشنی سیڑھیوں میں کی تو باہر کوئی نہیں تھا۔ سیڑھیوں میں اوپر جانے کا راستہ تھا اور اس کے آگے ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔ دروازہ مکمل بند تھا، حویلی کے اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ اچانک سے سونیا کی چیخ کی آواز آئی۔ اس نے کہا پیچھے دیکھیں، ایک کالی سیاہ بلی تھی، اس کی پیلی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اندھیرے میں تو بلیاں ویسے ہی بہت خوفناک لگتی ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ ہم دونوں ڈر گئے۔ میں نے کہا تسلی رکھو، تمہیں بہت شوق تھا پرانی حویلی کا، آگے آگے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ابھی تو دوسری رات ہے۔ سونیا نے کہا آپ بھی، میں نے کہا تھا نا بلی ہے، بلی کو دیکھ کر ڈر گئی ہوں۔ لیکن سونیا نے کہا ایک عجیب بات ہے، مجھے تو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ پیچھے بلی ہے، یا اس نے کوئی آواز بھی نہیں نکالی جس سے لگے کہ پیچھے کوئی چیز ہوگی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہو، اور وہ آواز نہیں رکھتا لیکن وہ مجھے بلا رہا ہے، میں محسوس کر رہی ہوں۔ پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ بلی تھی۔ یہ کافی عجیب بات تھی۔ خیر، ہم دونوں میاں بیوی سیڑھیوں سے نیچے اترے اور دوبارہ سے انہی بسیدہ کمروں کے دروازے کو بند کر لیا۔ اب کی بار سونے کے بعد شور پھر بہت تیزی سے ہوا، کوئی تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ پرانے زمانے کی کھڑکیوں کے اندر سے اگر باہر کوئی روشنی جلے تو ایک چھوٹے سے سوراخ سے بھی روشنی اندر آ سکتی ہے۔ برآمدے میں کوئی بھی بلب نہیں لگا تھا، سیڑھیوں پہ موبائل کی ٹارچ جلا کر گئے تھے۔ اچانک سے کمرے کی کھڑکی کے اندر سے
سوراخ کے اندر سے روشنی اندر آنے لگی۔ ہمارے کمرے میں بھی مکمل اندھیرا تھا۔ مجھے اور سونیا کو اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ لائٹ بند تھی لیکن ایک روشنی کی کرن ہمارے کمرے کے اندر آ رہی تھی، یعنی باہر کوئی تھا۔ میں نے کہا رکو میں دیکھتا ہوں۔ میں نے ونڈو کو کھولا۔ مجھے صحن کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی، ایک بوڑھی عورت جس کے ہاتھ میں ایک پرانے زمانے کی لائٹ تھی۔ غالباً وہ لائٹ کسی نے یوٹیوب پر بھی دیکھی ہو، جس کے اندر ایک بتی جلتی ہے اور پھر اس میں مٹی کا تیل ڈال کر اس کو روشن کیا جاتا ہے۔ وہی لائٹ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے کہا سونیا دیکھو یہ کون ہے؟ جب تک سونیا آئی وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ شدید سردی کی رات تھی، 2022 کی بات ہے۔ سونیا نے کہا کوئی بھی نہیں تھا، سب تمہارا وہم ہے۔ دیکھو نا صحن کے اندر کتنا زیادہ دھواں اور فوگ ہے، تمہیں کیا نظر آئے گا؟ یہ فوگ تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آنے دے گی، یہی فوگ تمہیں کسی عورت کی چھبی بن کر دکھائی دے رہی ہے۔ باہر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر باہر کوئی نہیں تھا تو وہ برآمدے میں سے کمرے کی کھڑکی کے اندر سے لائٹ کیسے آئی؟ جس پر اس نے کہا یہ تو سوال ٹھیک ہے۔ خیر صبح ہوئی اور میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اس سے کہا کہ یار حویلی کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میں یہ حویلی فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ یقین نہیں کریں گے آپ، گوال منڈی کے بازار کے اندر لاہور میں مجھے وہ حویلی صرف 50 لاکھ میں ملی۔ اتنی بڑی حویلی، نانا کرتے 1.5 سے 2 کنال پر مشتمل تھی وہ حویلی، اور اس کے اندر بہت سے راستے بھی تھے۔ اتنی سستی حویلی میں نے صرف سونیا کی خوشی کے لیے خریدی۔ سونیا بالکل بھی باز نہیں آ رہی تھی اور بار بار یہی کہتی تھی میں حویلی نہیں چھوڑوں گی، مجھے حویلی کے اندر رہنا ہے۔ دوسری رات گزری، دوسری رات بھی کچھ عجیب سے واقعات ہوئے۔ ہم نے کمرے کی لائٹ آن کی ہوئی تھی، برآمدے میں بھی بلب لگوا دیا تھا اور ایک بلب سیڑھیوں میں لگوا دیا تھا۔ پرانے زمانے کی وائر تھی، اسی وائر پر سونیا خوش تھی۔ وہ اپنے موبائل پر مسلسل سٹیٹس لگا رہی تھی اور سب کو دکھا رہی تھی کہ یہ حویلی میری ہے۔ میں نے کہا سونیا مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ اچانک سے ہمارے کمرے کی اور باہر برآمدے کی لائٹ آن آف ہونے لگی۔ لائٹ خراب ہونے لگی کیونکہ وائر کافی پرانی تھی، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ 100 سال پرانے گھر کے اندر اسی وائر کے اوپر بلب لگانے سے بلب روشن ہو گیا تھا اور چند ہی دیر میں وہ بجھنے اور جلنے لگا تھا۔ یہ ایک خوفناک چیز تھی، ایک خوفناک سرسراہٹ سونیا اور میرے اور سونیا کے کانوں میں آئی۔ کوئی ہم سے کہہ رہا تھا گھر کو چھوڑ دو، یہ گھر ہمارا ہے۔ یہ آواز غالباً 2 لوگوں کی تھی، ایک مرد اور ایک عورت کی۔ ہم لوگ بہت ڈرے اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میرے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے یہ سمجھ میں نہیں آئی، یعنی کہ اس حویلی کے اندر سیٹھ کرم دین اور اس کی بیوی بیگم حلیمہ ابھی بھی موجود تھے۔ ان کی بدروہیں اسی گھر کے اندر تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ جو سیٹھ تھا وہ سود کا کاروبار کرتا تھا اور اسی پیسے سے اس نے اس حویلی کو تعمیر کیا۔ تب سے ایک دن خفیہ طریقے سے رات کے ٹائم کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں ملے، کوئی قتل کے شواہد نہیں تھے، لیکن سیٹھ کرم دین اور اس کی بیوی حلیمہ بیگم کو پرسرار حالت میں مردہ حالت میں پایا گیا اور ان کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھے، یہاں تک کہ کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، لاک اندر سے لگا ہوا تھا، لیکن ان کی لاشیں اس طریقے سے بکھری ہوئی تھیں جیسے کوئی ان کو مار کر گیا ہو۔ پولیس نے دیکھ کر کہا کہ ان کی جو بھی چیزیں یہاں سے برآمد ہوئی ہیں اس میں نہ تو کوئی کمرے کے اندر آیا ہے اور نہ ہی کوئی گیا ہے، یہ پرانے وقت کی بات ہے۔ لیکن ان کی حالت اس طرح کیسے ہوئی یہ کوئی نہیں سمجھ سکا تھا۔ تب سے مشہور تھا کہ حویلی کے اندر پرسرار بھوتوں کے سائے گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سونیا بالکل بھی اس بات کو نہیں مان رہی تھی۔ سونیا کی ضد تھی کہ میں اسی گھر میں رہوں گی۔ وہ سرسراہٹ کی آواز صرف میرے کانوں تک ہی آئی تھی۔ سونیا اس چیز سے لا علم تھی۔ میں نے سونیا کو بہت سمجھایا لیکن سونیا نہیں مان رہی تھی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، سونیا اسی حویلی کے اندر تھی۔ میں اپنے روز کے معمول کے مطابق اپنے کاروبار کے لیے باہر نکل جایا کرتا تھا، وہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے سونیا کے گھر سے کال آئی کہ ہم لوگ باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، تم لوگ کدھر ہو؟ میں نے کہا سونیا گھر پر ہی ہے۔ کیا وہ دروازہ نہیں کھول رہی؟
جس پر انہوں نے کہا نہیں، وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ میں واپس آیا گھر اور میں نے بڑی مشکل سے گھر کا دروازہ کھولا، اور جیسے ہی ہم اندر گئے تو میری بدقسمتی تھی، سونیا مجھے اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پڑی ہوئی دکھائی دی۔ سونیا کے گلے کے اوپر ناخنوں کے نشان تھے، بھیانک ناخنوں کے نشان، جو کسی انسان کے نہیں کسی جانور کے تھے۔ سونیا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ سونیا اس گھر سے نکلنے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں تھی۔ وہ اس چیز کے لیے آمادہ نہیں تھی کہ وہ اس حویلی کو چھوڑے، اور انہوں نے سونیا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گھر میں ہر طرف چیخو و پکار کی آوازیں تھیں، یہاں تک کہ سونیا کے والدین نے کہا کہ اس منحوس حویلی میں اپنی بیٹی کا جنازہ بھی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بیٹی کی ڈیڈ باڈی اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ سونیا بہت ضدی تھی، لیکن سونیا موت کے گھاٹ اتر جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے حویلی کو فروخت کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک رات میری خواب میں سونیا آئی اور یہ کہنے لگی اس حویلی کو بالکل فروخت مت کرنا، کیونکہ وہ حویلی میری یاد ہے، اور اس حویلی کے اندر جو بھی آئے گا وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ سیٹھ کرم دین اور بیگم حلیمہ اب بھی اس حویلی میں رہتے ہیں، اور اب میں بھی ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ حویلی کو ایک یاد سمجھ کر چھوڑ دو، اور کسی اور جوڑے کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچا لو۔ کوئی بھی انسان اس حویلی میں نہ آئے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ اس حویلی کے آپ کے خریدنے سے پہلے سیٹھ کرم دین اور بیگم حلیمہ بیگم کو اسی بالکونی میں ان کی روحوں کو کھڑے ہوئے دیکھا گیا تھا، کالے سائے اور کبھی دن کے ٹائم ان کی چھبی دکھائی دینا۔ یہ تمام باتیں بالکل حقیقت تھیں۔ کالے سائے اس حویلی میں اس قدر نظر آتے تھے کہ جو بھی رات کے ٹائم حویلی کے پاس سے گزرنا چاہتا تھا وہ اپنا راستہ بدل جاتا تھا۔ حویلی کافی منحوس اور عصیب زدہ تھی۔ اس کے بعد سونیا کا بھی انتقال ہو گیا۔ علی کہتے ہیں کہ یہی میری کہانی تھی۔ یہ کہانی نہیں، علی کہتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک خوفناک سفر تھا، جس میں وہ اپنی دل عزیز بیوی کو بھی کھو چکے تھے۔ اور کبھی بھی ایسی چیزیں خریدنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ پرانے زمانے کے گھر بہت عصیب زدہ ہوتے ہیں، وہاں پر جنات رہتے ہیں۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مرنے والوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ وہ مر کر واپس نہیں آ سکتے، ان کے روپ میں جنات وہاں پر رہتے ہیں اور وہاں کے مقیم ہو جاتے ہیں۔ پرانے گھروں کی دیواروں میں، چھتوں پہ جنات رہتے ہیں اور وہ پھر کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ علی کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ علی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنے کمنٹ میں اپنی یہ رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔